ہمارے لیے آج جو خدا کی آواز ہے وہ زبور 121 اور اس کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ زبور 121 اس کی پہلی اور دوسری آیت، لیکن میں آپ کے سامنے اس پورے زبور کو پڑھوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ خدا کس قدر ہماری فکر کرتا ہے اور کس قدر ہم سے پیار کرتا ہے۔ زبور 121 اس کی پہلی آیت سے: میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری امت کہاں سے آئے گی؟ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، یعنی آسمان کی طرف اٹھاؤں گا۔ میں اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤں گا جہاں جو خداوند شہر پہاڑ پر بسا ہے، میں اپنی نگاہ اس کی طرف لگاؤں گا۔ میری امت کہاں سے آئے گی، یعنی میری مدد کہاں سے آئے گی؟ دوسری آیت: میری امت خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین بنایا۔ ہلیلویا! میری مدد کس سے ہے؟ خداوند سے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ تیسری آیت: وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ ہمارا خدا کبھی نہیں سوتا، وہ جاگتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ جاگتا ہے، وہ اونگتا نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ جاگتا ہے، ہماری محافظت کرتا ہے، تو ہم جو اس کے ماننے والے ہیں ہم آرام سے سو سکتے ہیں۔ ہم آرام سے اس لیے سو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا خدا جاگتا ہے، ہمارا خدا جاگتا ہے۔ تو پھر جب ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ پاسٹر صاحب مینوں رات کو نیند نہیں آتی، پاسٹر صاحب مینوں رات کو ڈر لگتا ہے، یا ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی کسی بات پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آرام سے سونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا خدا جاگتا ہے۔ ہمارا خدا جاگتا ہے، اس لیے ہم بے فکر ہو کر سو سکتے ہیں، بلکہ خراٹے مارو دوسرے تیسرے گھر تک آواز جائے خراٹیاں کی، تاکہ پتہ چلے کوئی ایماندار بے فکر ہو کے سو گیا۔ ہلیلویا! تو ہمارا خدا جاگتا ہے، اس لیے ہم آرام سے سوتے ہیں۔ چوتھی آیت: دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، خداوند تیرا محافظ ہے۔ آج جب پرستش ہو رہی تھی تو میں غور کر رہا تھا کہ میکسیمم گیت ایسے گائے گئے جن میں ہمیں خدا کی محافظت پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی محافظت کے بارے میں گیت گائے گئے کہ میں کیوں ڈروں کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے، خداوند بچانے والا ہے، مشکل میں، وبا میں، بیماریوں میں، دکھ میں، تکلیف میں خدا ہی ہمیں بچاتا ہے کیونکہ وہ ہمارا محافظ ہے۔ تو آج کے زبور کا جو عنوان ہے وہ بھی ہے کہ خداوند ہمارا محافظ ہے۔ زبور 121: نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ دن کا مطلب جو نظر آنے والے خطرات ہوتے ہیں، اوپن ڈینجرز۔ تو جو اوپن ڈینجرز ہیں، جو نظر آنے والے خطرات ہیں، خدا ہمیں ان سے بھی محفوظ رکھے گا، اور جو ہڈن ڈینجرز ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے لیے کیا خطرہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے لیے کیا خطرناک ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے تو یہ ہڈن ڈینجر ہے۔ اور یہ ہوتے ہیں اپنوں کے خطرات۔ وہ پولس رسول اپنی مصیبتوں کے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ اپنوں کے خطرے میں بھی رہا ہوں۔ تو جو اپنوں کے خطرے ہوتے ہیں یہ ہڈن ڈینجر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو خدا اوپن ڈینجر سے بھی ہمیں بچائے گا، اور خدا ہڈن ڈینجر سے بھی، جو چھپے ہوئے خطرات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان سے بھی خدا ہمیں محفوظ رکھے گا۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا، اور خدا نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وبا کی وجہ سے دنیا میں کتنے سارے لوگ لقمہ اجل بن گئے، لیکن ہم آج خدا کی حضوری میں، یہ خداوند کا فضل ہے۔ ہلیلویا! خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے۔ ہلیلویا!
کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، ہمارا خدا عجیب خدا ہے۔ اس کا شخصی طور پر ہمارے ساتھ ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے، اور زبور نفیس سوال کرتا ہے کہ میری امت کہاں سے آئے گی، یعنی میری مدد کہاں سے آئے گی، یا مجھے زور بخشنے کے لیے خدا کی قوت کہاں سے آئے گی۔ لگتا یوں ہے کہ زبور نویس کے حالات کافی مشکل میں ہیں، وہ بہت پریشان ہے، وہ کسی دکھ میں ہے، وہ کسی مصیبت میں ہے، اور وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ جو انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ دکھ میں ہوتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے، جب وہ مایوس ہوتا ہے، جب وہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے، جب وہ مایوس ہو کے نا امید ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خدا ان کی طرف دیکھتا ہے۔ پہلے وہ کوشش کرتا ہے ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی، کبھی اس دوست کے پاس، کبھی اس دوست کے پاس، کبھی اس رشتہ دار کے پاس، کبھی اس رشتہ دار کے پاس، کبھی اس اپنے پیارے کے پاس، کبھی اس کے پاس، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اس کو خیال آتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ہوش میں آتا ہے، مصرف بیٹے کی طرح جب وہ دھکے کھا لیتا ہے، جب در در پہ جا لیتا ہے، تو پھر جب اس کو ہوش آتا ہے تو پھر اس کو خیال آتا ہے کہ ایک شخصیت ہے جہاں سے مجھے پازیٹیو رسپانس ملے گا، جو مجھے اس پریشانی سے نکالے گا، جو میری اس مصیبت کو دور کرے گا، اور وہ ہمارا زندہ خدا ہے۔ تو پھر اس کا خیال خداوند کی طرف جاتا ہے۔ بعض اوقات ایماندار بھی بہت مایوس ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، اور اپنے اندر وہ انسیکیورٹی فیل کرتا ہے، وہ اپنے فیوچر کو لے کر پریشان ہوتا ہے، اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ابلیس جو ہے اس پہ جارحانہ اٹیک کرتا ہے، جب ابلیس زور سے حملہ کرتا ہے۔ اس وقت جب ایماندار، جب کوئی لیڈر، جب کوئی خدا کا خادم مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، فکر میں ہوتا ہے، اس کو فکریں دبا رہی ہوتی ہیں، تو پھر ابلیس ہر طرح کی نیگیٹو تھنکنگ اس کے اندر انسرٹ کرتا ہے، ہر طرح کے جو منفی خیالات ہیں اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے آنے والے وقت کو لے کر۔ مستقبل کیا ہے، میرا مستقبل کیا ہے، میرے بچوں کا مستقبل، میری فیملی کا مستقبل، میرے چرچ کا مستقبل، کلیسیا کا مستقبل، اس طرح کے عجیب عجیب سوالات ابلیس اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے آج کوئی اس کیفیت سے گزر رہا ہے کہ اس کے دل میں مایوسی ہے، اس کے دل میں نا امیدی ہے، وہ فکروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ اپنے آنے والے وقت کو لے کر پریشان ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج زبور 121 آپ کی زندگی میں روشنی بن کر داخل ہوگا، اور آپ خدا کی حضوری سے امید کو پا کر جانے والے ہوں گے۔ ایک نئی امید، ایک نئی روشنی اور ایک نئی زندگی خداوند کے حضور سے لے کر جانے والے ہوں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کلام مقدس میں سے ابراہیم کی، کہ جب وہ مایوس تھا، جب وہ نا امید تھا، جب وہ اپنے مستقبل کو لے کر پریشان تھا، تو کس طرح خداوند نے اس کو تسلی دی، کس طرح خداوند نے اس کو بحال کیا۔ میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش اس کا 15واں باب، پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب، کہ ابراہیم کو خدا نے جب وہ مایوس تھا تو خدا نے کس طرح تسلی دی۔ پیدائش کی کتاب 15واں باب اس کی پہلی آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ ان باتوں کے بعد جو اس سے پہلے ہوئی، جو 14ویں باب میں ہوئی، اور 14ویں باب میں کیا ہوا کہ ایک زبردست فتح خداوند نے ابراہیم کو دلائی کہ وہ بادشاہوں کو شکست دے کر آیا، لوط اس کے خاندان اور اس کے مال و اسباب کو چھڑا کر لایا۔ رستے میں اس کی ملاقات ملک صدق سے ہوئی، اس نے اس کو برکت دی، روٹی دی، میں دی، وہاں سے بلیس ہوا، اور ابھی ابراہیم اپنے ٹینٹ کے اندر ہے اور خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا ہے۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابراہیم تو مت ڈر،
پہلی بات جو خداوند نے کہی وہ کیا کہی؟ اے ابراہیم تو مت ڈر۔ ہم گیت گا رہے تھے نا، میں کیوں ڈرا، تو خداوند ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ تو مت ڈر۔ یہ پہلی بات خداوند نے ابراہیم سے کہی۔ دوسری بات کیا کہی؟ خداوند نے ابراہیم سے فرمایا ہے اے ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری سپر ہوں، میں تیری سپر ہوں۔ پہلی بات کیا کہی؟ تو مت ڈر، خوف نہ کر، گھبرا نہ۔ اور دوسری بات، میں تیری سپر ہوں، میں تیری پروٹیکشن ہوں، میں تیری شیلڈ ہوں، اور میں تیرا محافظ ہوں۔ اور تیسری بات جو خداوند نے ابراہیم سے کہی وہ یہ، اور میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ تین باتیں خداوند نے ابراہیم سے کہیں۔ اس کا مطلب وہ ڈر رہا تھا، وہ پریشان تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے ڈرنے کی وجہ یہ ہو کہ جن بادشاہوں سے لڑ کر آئے ہوں کبھی کہیں اکٹھے ہو کر دوبارہ نہ حملہ آور ہو جائیں، اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ تو مت ڈر، تو گھبرا نہ، میں تیری سپر ہوں۔ پہلے بھی میں نے فتح دی تھی، اب بھی میں فتح دوں گا، اس لیے تو پریشان نہ ہو، بے دل نہ ہو، گھبرا نہ، خوف نہ کر، کیونکہ میں تیری پروٹیکشن ہوں، میں تیرا محافظ ہوں، اور میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ دوسری آیت میں لکھا ہے ابراہیم نے کہا اے خدا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تو نہ ڈر، میں تیری سپر ہوں، میں تیری ڈھال ہوں، میں تیری پروٹیکشن ہوں، میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں، میں برکت دینے والا ہوں، اجر دینے والا ہوں۔ اور ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ اے خداوند تو مجھے کیا دے گا؟ اے خداوند تو مجھے کیا دے گا؟ بعض اوقات ہمارا بھی یہی خداوند سے سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا۔ ہر ایک بات میں ہم اپنے مفاد کو سب سے آگے رکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، میں یہ کام کروں گا، میں یہ خدمت میں یہ کام کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن میرا عہدہ کیا ہوگا، میری پہچان کیا ہوگی، میری آئیڈینٹی کیا ہوگی، مجھے کیا ملے گا؟ میں یہ کروں گا، میں ساتھ چلوں گا، لیکن مجھے کیا ملے گا، میرا کیا مفاد ہوگا، میرا کیا فائدہ ہوگا؟ عزیزو، اس طرح کی بات جو ہے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم خداوند کے ساتھ چل پڑتے ہیں تو پھر ہمیں بے لوث خدمت کرنی ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا دیا جائے گا، مجھے کیا ملے گا۔ پھر خداوند کا یہ جواب ہوگا کہ تم اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ پھر خداوند کا یہ جواب ہوگا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، اور کیا چاہیے؟ میں نے تمہیں شاہی کائنوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم ٹھہرایا ہے، اور کیا چاہیے؟ میں نے تمہارے نام اپنی ہتھیلی پر لکھے ہیں، اور کیا چاہیے؟ اور جو تمہیں چھیڑتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھیڑتا ہے، اور کیا چاہیے؟ جب خداوند ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، جب خداوند ہمارے ساتھ اس طرح رہتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر اور ہمیں کیا چاہیے؟ اس لیے ہمیں اپنے مفاد کو آگے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک ساڑی بہن آئی، پہلے سنڈے آئی، انہوں ہارمونیم دیتا، مائک دیتا، اگلے سنڈے نہیں دیتا، آگے تک نہیں ہے۔ تو اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمانداروں کا ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ ایماندار کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہے۔ ایماندار خداوند سے مانگتا ہے، اور خدا اس کو دیتا ہے، اور بن مانگے دیتا ہے، وہ اس کو رات کو نیند میں ہی عطا کر دیتا ہے۔ ہم اس قابل تو ہوں تاکہ ہم خداوند سے پا سکیں۔ ہاللیلویہ۔ تو ابراہیم نے سوال کیا کہ اے خداوند تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار دمشقی علی اظہر ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ اس کا مطلب کہ وہ اپنے فیوچر کو لے کر پریشان تھا، آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس تو اولاد نہیں ہے، میرا کوئی فیوچر نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے، میرا وارث جو ہے وہ ایک نوکر ہوگا، تو خداوند تو مجھے کیا دے گا، اولاد تو نے مجھے دی نہیں۔ یہ ابراہیم خداوند سے کہہ رہا ہے۔
کیونکہ وہ خداوند کے بلاوے میں آ کر خداوند کی خدمت کر رہا تھا، خدا کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کو چھوڑا تھا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا تھا، اپنے مال و دولت کو چھوڑا تھا، خدا کے ساتھ چل رہا ہے، خدا اس سے کلام کر رہا ہے، خدا اس کو فتح دے رہا ہے۔ لیکن ایک وعدہ جو اس کی زندگی میں پورا نہیں ہوا وہ یہ تھا کہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی، اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ اس لیے وہ خدا سے شکوہ کر رہا ہے کہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی، تو نے مجھے اولاد نہیں دی۔ اور اس بات کو لے کر وہ مایوس ہے، وہ نا امید ہے اور خوف میں اپنے فیوچر کو لے کر پریشان ہے۔ لیکن ہمارے خدا کے پاس امید ہی امید ہے، کیونکہ ہمارا خدا جہاں ہوتا ہے وہاں کوئی نا امید رہ نہیں سکتا، وہاں کوئی مایوس ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس امید ہی امید ہے۔ اس لیے وہ ابراہیم کو وہاں سے باہر لے گیا۔ خدا ابراہیم کو اس ٹینٹ سے جس میں بیٹھا ہوا وہ منفی باتیں سوچ رہا تھا، وہ منفی خیالات میں جکڑا ہوا تھا اور ہر طرح کی نیگیٹو سوچیں ابلیس اس کے دل میں ڈال رہا تھا، خداوند اسے اس ٹینٹ سے باہر لے گیا۔ خداوند اس کو اس ٹینٹ سے باہر لے گیا اور باہر لے جا کر خداوند نے کہا کہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا، اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا کیونکہ میری گمت خداوند سے ہے۔ خدا نے کہا لک اپ، اوپر دیکھو۔ اور یہی میسج آج خداوند کی طرف سے ہمارے لیے ہے کہ ہم خداوند کی طرف نگاہ کریں، اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگائیں، اپنا دھیان خداوند کی طرف لگائیں، کیونکہ ہماری مدد خداوند سے آئے گی۔ اور اس لیے خداوند کلام کر رہا ہے کہ لک اپ، اپنی نگاہیں آسمان کی طرف لگائیں، چھوڑ دیں ادھر ادھر دیکھنا۔ بہت دیکھ لیا اپنے آپ کو، بہت دیکھ لیا اپنے رشتہ داروں کو، بہت دیکھ لیا اپنے دوستوں کو، بہت دیکھ لیا اپنے پیاروں کو۔ اب میری طرف نگاہ کرو، اب میری طرف دھیان لگاؤ، اب میری طرف توجہ کرو۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف لگا۔ اور جب ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان ستاروں سے بھرا پڑا تھا، آسمان ستاروں سے بھرا پڑا تھا۔ اور خدا نے کہا کہ ابراہیم ان ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، کیونکہ تیری اولاد ایسی ہوگی۔ ہاللیلویہ، تیری اولاد ایسی ہوگی اور تیرا وارث وہ دمشقی نوکر نہیں ہوگا، بلکہ تیرا وارث وہ ہوگا جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا، اور وہ اسحاق ہوگا نہ کہ الیعزر۔ ہاللیلویہ۔ خداوند نے اس کا دھیان آسمان کی طرف دلایا اور اس کو بولا کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا۔ اور آج ہم سے بھی خداوند کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی نظریں آسمان کی طرف لگائیں، ہم ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو آدمیوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور وہ شخص مبارک ہے جس کا توکل خداوند پر ہے۔ اور خداوند کہتا ہے کہ میری طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو جہاں میں ہوں، میری طرف دیکھو، میری طرف دھیان لگاؤ، چھوڑ دو ادھر ادھر دیکھنا۔ اور جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان ستاروں سے بھرا پڑا تھا، اور خداوند نے کہا کہ اس طرح تیری اولاد ہوگی۔ ان ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، کیونکہ تیری اولاد ایسی ہوگی۔ اور ابراہیم جو ہے وہ خداوند پر ایمان لایا۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے اندر ایمان پیدا ہوا اور اس کا یہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اس کا یہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اور اسی ایمان کی وضاحت جو ہے وہ ہمیں رومیوں کے خط سے ملتی ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیے گا مقدس پولس رسول کا خط، رومیوں کے نام، اس کا 4واں باب، کہ جب یہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان لانا راست بازی گنا گیا، تو آج ہم جو خداوند کے برگزیدہ ہیں، جب ہم اس پر اعتقاد رکھیں گے، جب ہم اس پر ایمان لائیں گے، جب ہم اس کو قبول کر لیں گے، تو ہمارا ایمان لانا بھی راست بازی گنا جائے گا۔ مقدس پولس رسول کا خط، رومیوں کے نام، اور اس کی 17ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا۔ یہ ابراہیم کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا کہ وہ ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا
باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اور اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی، جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خدا یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ تو جب ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اس پر بھروسہ رکھیں گے، اس پر اعتقاد رکھیں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے، تو ہمارا ایمان لانا بھی راست بازی گنا جائے گا۔ اور خداوند نے جب ابراہیم کی زندگی میں وہ وعدہ پورا کیا تو وہ ہماری زندگی میں بھی اپنے ہر وعدہ کو پورا کرے گا۔ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ابراہیم کی زندگی میں یہ وعدہ پورا ہوا، اسحاق پیدا ہوا، اس سے نسل پیدا ہوئی اور آج وہی نسل ہے جو دنیا پر حکومت کر رہی ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی خداوند یہ وعدہ پورا کرے گا، بشرطے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ اور جب ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہمارا ایمان لانا بھی راست بازی گنا جائے گا، ہمارا ایمان لانا بھی راست بازی گنا جائے گا۔ ایک اور مثال کلام مقدس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ ہے یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب۔ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب، اور اس میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ آپ سب اس واقعہ سے بخوبی واقف ہیں، جانتے ہیں، بہت دفعہ سن چکے ہیں، اس لیے کلام مقدس سے نہیں پڑھیں گے تاکہ ہمارا ٹائم بچے۔ آج ہم نے کوئر پریکٹس بھی کرنی ہے، ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے۔ تو کلام مقدس میں سے یوحنا کی انجیل 11واں باب، لازر مر گیا۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ 2 بہنیں ہیں، ان کا ایک بھائی ہے، اس کے علاوہ فیملی ممبر نہیں، کیونکہ کلام مقدس میں ہمیں اتنا ہی ملتا ہے کہ 2 بہنیں اور ایک بھائی۔ بھائی بیمار ہوا، یسوع مسیح کو میسج بھیجا لیکن وہ نہیں آیا۔ ہمارے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کراتے ہیں، میسج بھیجتے رہتے ہیں، جواب نہیں ملتا، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہو گئے، یہ بھی پریشان ہوئے ہوں گے۔ اور پھر جب یسوع آیا تو مارتھا سے اس کی ملاقات ہوئی، تو مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ ایک پچھتاوا ہے، ایک شکایت ہے، ایک گلہ ہے جو بہن خداوند کے ساتھ کر رہی ہے کہ اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، لیکن اب تو وہ مر گیا ہے اور دفن کر دیا گیا ہے، اب تو وہ مر گیا ہے اور دفن کر دیا گیا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ کیا تو مجھ پر ایمان رکھتی ہے؟ کیونکہ جہاں یسوع ہے وہاں نا امیدی نہیں رہ سکتی، وہاں مایوسی نہیں رہ سکتی۔ وہ مایوسی کی باتیں کر رہی تھی، وہ نا امیدی کی باتیں کر رہی تھی اور گلہ کر رہی تھی کہ خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ لیکن خداوند نے اس سے کہا کہ کیا تو مجھ پر ایمان لاتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اے خداوند، میں ایمان رکھتی ہوں کہ جو آنے والا خدا کا بیٹا مسیح ہے وہ تو ہی ہے، جو آنے والا خدا کا بیٹا مسیح ہے وہ تو ہی ہے۔ تو خداوند نے اس سے کہا، بلکہ اس نے خداوند سے کہا کہ اب تو وہ مر گیا ہے۔ خداوند نے اس سے کہا اگر تو ایمان لاتی ہے تو تیرا بھائی زندہ ہو جائے گا، تیرا بھائی زندہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں کہ قیامت کے دن زندہ ہو جائے گا، میں جانتی ہوں کہ قیامت کے دن زندہ ہو جائے گا۔ لیکن یسوع نے اس سے کہا کہ قیامت کے دن زندہ ہو جائے گا؟ قیامت اور زندگی تو میں ہوں اور میں یہاں ہوں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں اور میں یہاں موجود ہوں۔ بعض اوقات ہم یا تو فیوچر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو یا پھر ماضی میں پھنسے رہتے ہیں، ہم حال کو بھول ہی جاتے ہیں، ہم حال کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ بہن بھی جو ہے وہ حال کی بجائے
فیوچر کی اور ماضی کی باتیں کر رہی ہے کہ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور ہاں وہ جی اٹھے گا، قیامت کے دن جی اٹھے گا۔ لیکن یسوع نے اس سے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا، اگرچہ وہ مر بھی جائے تو وہ جیتا رہے گا، اگرچہ وہ مر بھی جائے تو جیتا رہے گا۔ کیا تو اس پہ ایمان رکھتی ہے؟ تو اس نے کہا خداوند میں ایمان رکھتی ہوں، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، تو ہر ایک کام کر سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تجھ سے ہو سکتا ہے۔ تو خداوند نے کہا چلو پھر قبرستان چلیے، اور پھر قبرستان چلیے، قبر کی طرف چل پڑے۔ مریم کو جب خبر ملی وہ بھی آ گئی، وہ بھی گلا شکوہ کر رہی ہے، خداوند سے شکایت کر رہی ہے کہ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اور خداوند نے اس سے بھی کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ اگر تو مجھ پر ایمان رکھے گی تو خدا کے جلال کو دیکھے گی، اگر تو مجھ پر ایمان رکھے گی تو خدا کے جلال کو دیکھے گی۔ اور پھر جب وہ قبرستان میں جا رہے تھے تو بہت سارے یہودی جو افسوس کے لیے ان کے گھر پہ آئے تھے، وہ سب بھی جب مریم اٹھ کے گئی تو ساتھ چل پڑے، اور یہ سارے جو ہیں وہ قبرستان میں جا رہے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ مریم کی باتیں سن کر خداوند یسوع مسیح رو پڑے، خداوند یسوع مسیح رو پڑے۔ عزیزو، کتنا عظیم ہمارا خدا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم روتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ روتا ہے، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ خوش ہوتا ہے۔ وہ اتنا پیار کرتا ہے ہم سے، اتنی محبت کرتا ہے، اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی طرح بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا خدا ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے روتا بھی ہے، ہمارے لیے خوش بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ قبرستان پہنچ گئے، اور لازر کی قبر پہ ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا۔ مسیح یسوع نے ان سے کہا کہ پتھر کو ہٹا دو، پتھر کو ہٹا دو۔ جب انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا تو لاش گل چکی تھی، اس میں سے بدبو آ رہی تھی، اور بہن کہتی ہے کہ خداوند اب تو اس میں سے بدبو آتی ہے، کیونکہ لاش گل چکی تھی، اور لازر کو مرے ہوئے چوتھا دن تھا، لازر کو مرے ہوئے چوتھا دن تھا۔ اور آگے وہ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 11واں باب اس کی 41ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، اس نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، کیونکہ زبور نویس لکھتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا کیونکہ میری مدد خداوند سے آئے گی۔ اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور دعا کی، اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو پتا تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، لیکن میں نے یہ اس لیے کہا تاکہ یہ لوگ ایمان لائیں کہ تو نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا، لازر نکل آ، اور 4 دن کا مردہ قبر سے کفن سمیت باہر آ گیا۔ ہاللیلویا۔ جب ہم خداوند کی طرف نگاہ لگاتے ہیں، جب ہم خداوند کی طرف سے دیکھتے ہیں، تو پھر ہماری مشکل جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہماری پریشانی جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، خداوند اس کو حل کرے گا، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے۔ اور جو اس کی طرف دیکھتے ہیں، جو اس کی طرف نگاہ لگاتے ہیں، وہ ان کو کبھی فراموش نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور اسی طرح خداوند نے 4 دن کا مردہ، کیونکہ یہودیوں کے مطابق ان کا ایمان یہ تھا کہ 3 دن تک جب کوئی انسان مرتا ہے، جب کوئی آدمی مرتا ہے تو 3 دن تک اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، اور پھر وہ پاتال میں چلی جاتی ہے، جس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ اس لیے خداوند نے چوتھے دن یہ معجزہ کیا تاکہ وہ جان جائیں کہ مسیح یسوع کو یہ اختیار ہے کہ وہ پاتال میں سے بھی روح کو واپس لے آتا ہے، اور مردے زندہ ہوتے ہیں اور اس کی تمجید کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو عزیزو، آج یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم خداوند کی طرف نگاہ کریں، ہم خداوند کی طرف دیکھیں، ہم چھوڑ دیں ادھر ادھر دیکھنا اور ادھر ادھر نگاہ کرنا۔ اگر ہم نے کسی سے امید لگائی ہوئی ہے انسانوں سے، تو چھوڑ دیں اس سے امید اور اپنی نگاہیں خداوند کی طرف لگائیں۔
کیونکہ جب ہم خدا کی طرف نگاہ کریں گے، جب ہم اپنا بھروسہ خداوند پر رکھیں گے، تو وہ جس نے یہ کہا ہے کہ خوف نہ کر کیونکہ میں تیری سپر ہوں، میں تیرا محافظ ہوں، میں تیری پروٹیکشن ہوں، میں تیری ڈھال ہوں، میں تیرا قلعہ ہوں، میں تیرا بچانے والا ہوں، میں تیرا اجر دینے والا ہوں، تو وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم اپنی نگاہیں اس پر لگائیں گے، جب ہم دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دیکھیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو اول درجہ دیں گے، تو پھر خداوند ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ پھر ہر طرح کی مایوسی ہم سے دور ہوگی، ہر طرح کی نا امیدی ہمارے اندر سے چلی جائے گی، اور خداوند کی طرف سے ہمیں بحالی ملے گی، سرفرازی ملے گی۔ خدا ہماری زندگی میں کام کرے گا، ہمارے گھرانوں میں خداوند کام کرے گا، ہمارے بچوں میں اپنے قدرت کو نازل کر کے معجزات کرے گا، ہماری اولاد بحال ہوگی، ہماری اولاد ترقی کرے گی، ہمارے گھرانے سرفراز ہوں گے، ہمارے گھرانے ترقی کریں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم خداوند پر اعتماد رکھیں گے، جب ہم اپنی نگاہیں خداوند کی طرف لگائیں گے، کیونکہ ہماری مدد خداوند سے ہے، ہماری مدد خداوند سے ہے۔ ہر ایک طرح کی قوت جو ہمیں آئے گی وہ خداوند کی طرف سے آئے گی، ہر طرح کی مدد جو ہمیں ملے گی وہ خداوند سے ملے گی، برکت خداوند کی طرف سے ملے گی، بحالی خداوند کی طرف سے ملے گی۔ اگر ہم جاب لیس ہیں تو جاب خداوند کی طرف سے ملے گی، اگر بے اولاد ہیں تو خدا اولاد دے گا، کیونکہ ہر ایک چیز اس کے پاس ہے، اور وہ اس کا وعدہ ہے کہ دنیا کی انتہا تک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے ہمیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے اپنی نظریں، اپنی نگاہیں اس کی طرف لگا لیجیے، اپنی نگاہیں ادھر ادھر سے ہٹا کر اس کی طرف مبذول کریں۔ جب ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، پھر ہر ایک طرح کی مایوسی ہماری زندگی سے دور ہو جائے گی، ہر طرح کا خوف جو فیوچر کو لے کر ہم اپنے اندر ایک انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں، فیوچر کو لے کر پریشان ہوتے ہیں، خدا اس میں سے ہمیں باہر نکالے گا۔ کیونکہ جب تک ہم ٹینٹ کے اندر ہوتے ہیں، جب تک اپنے گرد ہم نے کوئی قول بنایا ہوتا ہے، ہم اس کے اندر بیٹھ کر نیگیٹو باتیں سوچتے رہتے ہیں، اس وقت تک ہمیں تسلی نہیں ملے گی۔ خدا ہمیں باہر لے کر آنا چاہتا ہے، جس طرح وہ ابراہیم کو باہر لے کر گیا، تو وہ آج چاہتا ہے کہ ہم بھی اگر پریشانی میں ہیں، ہم بھی مصیبت میں ہیں، تنگی میں ہیں، ہر طرح کے نیگیٹو خیالات میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہی کے بارے میں سوچتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس ٹینٹ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور باہر آ کر اپنی نگاہیں آسمان کی طرف لگانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر خداوند جو ایمانداروں کے باپ کو جس طرح اس نے تسلی دی اور اس کی زندگی میں کام کیا، آج وہ ہماری زندگی میں بھی کرے گا۔ آج خداوند ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرے گا، اور ہر طرح کی نعمت جو ہم چاہتے ہیں خداوند ہمیں دے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ بہن شکیلا کے ساتھ مل کر آج کے کلام کو مکمل کریے۔